بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک ایسی صورت کے بارے میں جو صورت قرآن پاک کا دل ہے۔ سورہ یاسین قرآن پاک کی 36ویں سورہ ہے، جسے قلب القرآن کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کا دل کہا گیا ہے۔ اس صورت کی بے شمار فضیلتیں احادیث نبوی میں بیان ہوئی ہے اور کئی واقعات بھی اس سے منسوب کیے جاتے ہیں۔ یہاں سورہ یاسین کی فضیلت اور ایک مشہور واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ یاسین کی فضیلت یہ ہے، سورہ یاسین کو قلب القرآن کہا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو کوئی سورہ یاسین پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 10 بار قرآن ختم کرنے کا ثواب لکھ لیتا ہے۔ مغفرت اور حاجت کے قبولیت کے لیے روایت میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین اللہ کی رضا کے لیے پڑھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کی مشکلات آسان ہو جاتے ہیں۔ تو معزز سامعین اکرام، مریض پر پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرأ یاسین علی موتاکم، اپنے مرنے والوں پر سورہ یاسین پڑھو۔ سورہ یاسین کی برکت کے بارے میں ایک مشہور واقعہ ہے کہ جیسا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ فلاں قبیلہ میرے قتل کے در پہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سورہ یاسین پڑھنے کی تلقین فرمائی اور دعا کی۔ وہ شخص راستے میں جب ان کے درمیان سے گزرا تو انہوں نے اسے پہچانا نہیں، حالانکہ وہ ان کا مطلوب تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین کی برکت سے اس شخص کو بچا لیا۔ تو معزز سامعین اکرام، اگر آپ چاہیں تو میں سورہ یاسین کا خلاصہ بھی بیان کر سکتا ہوں۔ یہاں کچھ ضروریات میں سے آپ کو سورہ یاسین کے متعلق ایک تفصیلی واقعہ بیان کر رہا ہوں جو قرآن مجید میں خود اسی صورت میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف سورہ یاسین کی اہمیت کو واضح کرتا ہے بلکہ اس میں ایک عظیم سبق بھی ملتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ واقعہ سورہ یاسین کے اندر ہے۔ اس واقعے کو اصحاب قریہ، شہر والوں کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ سورہ یاسین کا آیت نمبر 13 سے 27 تک اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اور انہیں ایک بستی والوں کی مثال سنا جب ان کے پاس رسول آئے۔ یہ واقعہ ایک بستی کا ہے۔ کچھ مفسرین کے مطابق یہ انطاکیہ شہر کا تھا، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی، اپنے 3 رسول بھیجے۔ پہلے 2 رسولوں کو جھٹلایا گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرا رسول ان کی تائید کے لیے بھیجا۔ انہوں نے لوگوں کو توحید اور حق کی دعوت دی، لیکن بستی والوں نے ان کی بات نہیں مانی بلکہ انہیں جھٹلایا اور دشمنی پر اترا۔ معزز سامعین اکرام، جب قوم نے رسولوں کی بات نہ مانی تو بستی کے دور دراز کونے سے ایک مومن شخص دوڑتا ہوا آیا جس کا قرآن میں ذکر ہے، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، اور شہر کے آخری کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے کہا، اے میرے قوم، ان رسولوں کا ساتھ دو۔ اس مومن شخص نے اپنے قوم کو سمجھایا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کی پیروی کرو، مگر قوم نے اس نیک شخص کو بھی شہید کر دیا۔ شہادت کے بعد مناظر یہ پیش آئے کہ جب اسے شہید کر دیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، کہا گیا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ بولا، کاش میری قوم جان لیتی کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کر دیا۔ یہ واقعہ ہمیں سبق یہ سکھاتا ہے کہ حق پر ڈٹ جانا سب سے بڑی بہادری ہے، چاہے جان چلی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔ جو شخص ایمان کے ساتھ قربانی دیتا ہے اسے دنیا میں شاید عزت نہ ملے مگر آخرت میں بلند مقام ملتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، اگر آپ چاہیں تو میں اس واقعے کی تفسیر بھی بیان کر سکتا ہوں، جیسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زندگی میں
سورہ یاسین کی برکتیں وہ بھی بیان کر سکتا ہوں۔ یقیناً آپ کی دلچسپی قابل قدر ہے۔ آئیے اب سورہ یاسین کی برکت سے متعلق ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں جو تاریخ اسلام میں بڑی عبرت و بصیرت کا حامل ہے۔ تو معزز سامعین کرام، واقعہ کچھ اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے متعلق ہے، لیکن اس میں سورہ یاسین کا ایک خاص کردار ہے، جیسا کہ بعض روایت اور مفسرین نے بیان کیا ہے۔ پس منظر کچھ اس کا یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سخت دشمن تھے، حتیٰ کہ وہ نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے۔ راستے میں کسی نے انہیں بتایا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہو، پہلے اپنے گھر کو دیکھو، تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی گھر کا منظر دیکھنا پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے بہنے ہوئے اپنے بہن کے گھر پہنچے۔ دروازے کے پیچھے قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی جو سورہ یاسین کی آیات تھی۔ بعض روایت میں سورہ طٰہٰ کا بھی ذکر ملتا ہے، لیکن سورہ یاسین بھی بیان کی گئی ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے تو غصے میں انہیں مارنے لگے، مگر جب ان کی دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نرم کیا تو انہوں نے پوچھا، مجھے بھی سناؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے کہا، تم ناپاک ہو، پہلے غسل کرو پھر قرآن پاک کو ہاتھ لگاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا، پھر قرآن کے ورق لیے اور تلاوت سنی۔ جب آیات قرآنی خاص طور پر یاسین والقرآن الحکیم جیسی آیات ان کے کانوں میں پڑی تو ان کا دل بدل گیا۔ وہ بول اٹھے، یہ تو واقعی کوئی جادو یا شاعری نہیں، یہ کلام الہی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، بعض روایت میں سورہ طٰہٰ کے بارے میں آتا ہے، جب سورہ طٰہٰ کی یہ آیت انی انا اللہ لا الہ الا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری جب یہاں تک پہنچے تو اسی دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ قرآن خصوصاً سورہ یاسین دلوں کو نرم کر سکتا ہے، خواہ انسان کتنا ہی سخت دل کیوں نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی جسے ہدایت دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا۔ سورہ یاسین نہ صرف بیماری کے لیے بلکہ روحانی بیماریوں، دل کی سختی، ضد کفر کے علاج کے لیے بھی مفید ہے۔ اگر آپ سورہ یاسین کے روحانی فوائد دعاؤں کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ یا اولیاء اللہ کے تجربات سننا چاہتے ہیں تو وہ بھی حاضر ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، آئیے اب سورہ یاسین کی فضیلت اور برکت کے متعلق ایک اور ایمان افروز واقعہ بیان کرتا ہوں جو کئی بزرگوں کی روایت میں آیا ہے، اور یہ واقعہ مشکل وقت میں سورہ یاسین کی برکت سے نجات پر مبنی ہے۔ واقعہ قیدی کی رہائی سورہ یاسین کی برکت سے ہوا۔ یہ واقعہ ایک صالح بزرگ کے بارے میں ہی منقول ہے جو سفر کے دوران کسی علاقے سے گزرے۔ وہاں ایک مسلمان قید میں تھا جسے ناحق قید کیا گیا تھا۔ قیدی نے بزرگ سے کہا، اے اللہ کے بندے، اگر تمہیں میری حالت پر رحم آتا ہے تو میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے اس ظلم سے نجات دے۔ بزرگ نے فرمایا، میں تمہیں ایک وظیفہ سکھاتا ہوں، تم روزانہ اخلاص سے سورہ یاسین پڑھا کرو اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی رہائی کی دعا کرو، انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں رہائی دی جائے گی۔ قیدی نے روز سورہ یاسین پڑھنا شروع کیا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ قید کرنے والوں کو اچانک اپنے ظلم کا احساس ہوا۔ کچھ نے خواب میں بھی تنبیہ دیکھی اور جلد ہی قیدی کو بے گناہ قرار دے کر آزاد کر دیا گیا۔ جب وہ شخص آزاد ہو کر بزرگ کے پاس پہنچا تو رو کر کہنے لگا، واقعی سورہ یاسین میرے لیے رحمت بن گئی اور اللہ نے مجھے اس کے صدقے میں رہائی دی۔ معزز سامعین کرام، سورہ یاسین مشکل وقت، قید، بے انصافی اور پریشانیوں میں نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ سورت قرآن کا دل ہے۔ دل کے توجہ اور اخلاص کے ساتھ پڑھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ضرور شامل حال ہوتی ہے۔ یہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور بدولت اور ہدایت کا خزانہ ہے۔ تو معزز سامعین کرام، سورہ یاسین کے وظائف خاص دعاؤں کے ساتھ ساتھ اس کے پڑھنے کا طریقہ یا مزید اولیاء اللہ
کے تجربات بھی بیان کر سکتا ہوں۔ آپ کی رہنمائی کے لیے مکمل تیار ہوں۔ تو معزز سامعین اکرام، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک ضرور سنیں اور سبسکرائب ضرور کر لیجیے۔ آپ کی دلچسپی قابل تحسین ہے۔ آئیے اب ایک اور روح اور واقعہ بیان کرتا ہوں جو سورہ یاسین کی برکت اور قدرت الہی کا منظر ہے۔ واقعہ سورہ یاسین کی برکت سے آگ سے حفاظت کا ہے۔ یہ واقعہ حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ بزرگان دین میں سے ایک مشہور ولی ہے کہ زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک بار ایک نیک شخص جنگل میں سفر کر رہا تھا۔ اچانک دشمنوں نے اسے گھیر لیا اور اسے قید کر کے اپنے قلعے میں لے گئے۔ ان کا ارادہ تھا کہ صبح اسے زندہ جلا دیا جائے گا۔ اس مومن شخص نے رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتا رہا۔ خاص طور پر اس آیت پر وہ بار بار رک کر دعا کرتا رہا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شر سے تمہیں کافی ہے اور وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ صبح جب اسے جلانے کے لیے آگ میں پھینکا گیا تو لوگوں نے حیرت سے دیکھا کہ آگ اسے جلا نہ سکی۔ اس کے کپڑے بھی محفوظ ہیں۔ وہ سکون سے کھڑا رہا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ دشمنوں پر خوف طاری ہو گیا اور وہ سب جان گئے کہ یہ اللہ کا ولی ہے یا اللہ نے اس پر کوئی خاص فضل فرمایا ہے۔ انہوں نے اسے آزاد کر دیا اور کچھ لوگ اس واقعے سے متاثر ہو کر اسلام بھی لے آئے۔ سورہ یاسین کی تلاوت مشکل سے مشکل وقت میں اللہ کی مدد کو کھینچ لاتی ہے۔ اگر دل میں یقین، زبان پر قرآن اور نیت خالص ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگ سے، دشمنوں سے، قید سے، ہر مصیبت سے بچا لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے ذریعے اپنے بندوں کی حفاظت، رہنمائی اور مدد فرماتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، اگر آپ چاہیں تو میں سورہ یاسین کے متعلق مجرب وظائف، دعائیں یا اس سورت کا مخصوص روحانی طریقہ بھی بیان کر سکتا ہوں۔ آپ جس پہلو میں دلچسپی رکھتے ہو ضرور بتائیں۔ جو سورہ یاسین کی برکت سے مسرور ہے، یہ واقعہ سادہ مگر دل کو چھو لینے والا واقعہ ہے اور ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کے ذریعے کیسے مدد فرماتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، سورہ یاسین دل کی سختی کو موم کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ گار کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ قرآن خصوصاً سورہ یاسین دلوں کے دنیا بدل سکتے ہیں بشرط دل کھلا ہو۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو روزانہ سورہ یاسین پڑھنے کی مخصوص فوائد، نیتوں کے مطابق پڑھنے کا طریقہ، مزید اولیاء کرام کی مجربات بھی فراہم کر سکتا ہوں۔ تو فرمائیے آپ کس نوعیت کی مزید رہنمائی چاہتے ہیں؟ تو معزز سامعین اکرام، اگر آپ جو بھی رہنمائی چاہتے ہیں تو کمنٹ سیشن میں اپنا نمبر لکھیں اور کمنٹ کریں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔